وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ان بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان کے اوپر انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں ام لم یا نہ تنذرہم ان کو ڈرائیں آپ فہم لا یؤمنون وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت شریفہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگ جو لوگ اپنے کفر پر اڑ گئے، ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے کفر پر اڑ گئے اور یہ دل میں تہیہ کر لیا کہ کتنے بھی واضح دلائل اور کتنی بھی واضح باتیں ہمارے سامنے آ جائیں ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ ان کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے کفر پر اڑ گئے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ نے مہر لگا دی علی پر قلوبہم ان کے دلوں وعلی اور پر سمعہم ان کے کان وعلی اور پر ابصارہم ان کی آنکھیں غشاوۃ پردہ ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا دردناک عذاب ہے. اور اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کافروں پر ایسی مہر لگا دی جس کی وجہ سے وہ حق ماننے سے قاصر ہیں. ان کے گناہ اور ان کا کفر اور ان کا ضد ہٹ درمی سبب بنا ان کے دلوں پر مہر لگانے کا. اس آیت شریفہ میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی. مطلب وہ لوگ جان بوجھ کر کفر پر اڑ گئے، واضح دلائل آنے کے بعد کفر پر اڑ گئے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو مہر کر دیا. اگر کسی انسان کو کوئی واضح دلیل نظر آ جائے یا جان بوجھ کر گناہ کرے اور اس گناہ پر اصرار کرے اور کرتا ہی چلا جائے اور پھر اپنے کو حق پر بھی سمجھے تو اس کو ہدایت ملنا مشکل ہو جاتی ہے. اگر کوئی انجانے میں گناہ کر بیٹھے یا کوئی غلط کام کر بیٹھے تو اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن جو بار بار اس گناہ کو جان بوجھ کر کرے اور اپنے کو حق پر سمجھے تو اس کو ہدایت ملنا مشکل ہو جاتی ہے. ان آیت شریفہ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی اور وہ جان بوجھ کر حق سے قاصر ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.